تکوین 21واں باب۔ اسحاق کی پیدائش۔ اور خداوند نے جیسا کہ فرمایا تھا سارا پر نظر کی، اور جو وعدہ کیا تھا پورا کیا، اور وہ حاملہ ہوئی، اور بڑی عمر میں ابراہیم کے لیے اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس مقررہ وقت پر جو خدا نے اسے فرمایا تھا۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نام جو سارا سے اس کے لیے پیدا ہوا اسحاق رکھا، اور خدا کے حکم کے مطابق 8ویں دن اس کا ختنہ کیا، اور ابراہیم اس وقت 100 برس کا تھا جب اس کا بیٹا اسحاق پیدا ہوا۔ اور سارا نے کہا کہ خدا نے مجھے ہنسنے کا موقع دیا، اور سب سننے والے بھی ہنسیں گے۔ اور پھر اس نے کہا، کون ابراہیم کو کہہ سکتا تھا کہ سارا بیٹے کو دودھ پلائے گی، کیونکہ مجھ سے اس کے بڑھاپے میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اور لڑکا بڑھا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا، اور دودھ چھڑانے کے دن ابراہیم نے بڑی ضیافت کی۔ ہاجرہ اور اسماعیل کا نکالا جانا۔ اور جب سارا نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس سے ابراہیم کے لیے پیدا ہوا تھا ٹھٹھا کرتا ہے، تو اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ اور ابراہیم کو اپنے بیٹے کی خاطر یہ بات بری معلوم ہوئی، اور خدا نے اسے کہا کہ یہ بات اس لڑکے اور تیری لونڈی کی بابت تجھے بری نہ لگے۔ سب کچھ جو سارا نے تجھے کہا ہے اس کی بات سن، کیونکہ تیری نسل اسحاق سے کہلائے گی، مگر میں لونڈی کے بیٹے کو بھی ایک بڑی قوم بناؤں گا، کیونکہ وہ بھی تیری نسل ہے۔ تب ابراہیم نے دوسرے دن صبح کو اٹھ کر روٹی اور پانی کا مشکیزہ لیا، اور ہاجرہ کے کاندھے پر رکھا، اور لڑکا اس کے حوالے کر کے اسے رخصت کیا، اور وہ روانہ ہوئی اور بیر شابے کے جنگل میں بھٹکتی پھری۔ اور جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا، تب اس نے لڑکے کو وہاں کے درختوں میں سے ایک کے نیچے ڈالا، اور آپ چلی گئی، اور اس کے سامنے دور ایک تیر پرتاب کے فاصلے پر بیٹھی، کیونکہ اس نے کہا، میں لڑکے کو مرتا نہیں دیکھوں گی۔ اور وہ سامنے بیٹھ کر بلند آواز سے روئی، اور خدا نے لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور کہا، اے ہاجرہ، تو کیا کر رہی ہے؟ نہ ڈر، کیونکہ خدا نے لڑکے کی آواز جہاں سے کہ وہ پڑا ہے سنی ہے۔ اٹھ، لڑکے کو لے اور اس کا ہاتھ پکڑ، کیونکہ میں اسے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اور خدا نے اس کی آنکھیں کھولی، اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا، اور جا کر وہاں سے مشکیزہ بھرا اور لڑکے کو پانی پلایا۔ اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا، وہ بڑا اور جنگلوں میں رہا کرتا تھا، اور جوان ہو کر تیر انداز بنا، اور وہ فاران کے بیابان میں رہا کرتا تھا۔ اور اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے لیے بیوی لی۔
अबीमेलेक और इब्राहिम के दरमियान अहद। और उस वक्त ऐसा हुआ कि अबीमेलेक और उसके लश्कर के सरदार फिकोल ने इब्राहिम से कहा कि सब काम में जो तू करता है खुदा तेरे साथ है, इसलिए अब मेरे पास यहाँ पर खुदा की कसम खा कि तू ना मुझे और ना मेरी औलाद और ना मेरी जिन्स को नुकसान पहुंचाएगा, मगर उस मेहरबानी के मुआफिक जो मैंने तुझसे की है तू मुझ पर और इस मुल्क पर जिसमें तू परदेसी रहा है मेहरबानी करेगा। और इब्राहिम ने कहा कि मैं कसम खाता हूँ। और इब्राहिम ने अबीमेलेक को पानी के एक कुएं के वास्ते, जिसे उसके नौकरों ने जबरदस्ती छीन लिया था, मलामत की। और अबीमेलेक ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि किसने ये किया है, और तूने भी मुझे ना बताया, और ना मैंने आज तक इसकी बाबत सुना। और इब्राहिम ने भेड़ बकरी और गाय बैल अबीमेलेक को दिए, और दोनों ने अहद किया। और इब्राहिम ने भेड़ के 7 बच्चों को अलग किया, और अबीमेलेक ने उससे कहा कि भेड़ के इन 7 मादा बच्चों से जो तूने अलग किए हैं क्या मकसद है? उसने कहा कि ये 7 बच्चे तू मेरे हाथ से ले, ताकि वो मेरे लिए गवाही हों कि ये कुआं मैंने खुदवाया। इसलिए इस जगह का नाम बेएरशाबे हुआ, क्योंकि वहां पर दोनों ने कसम खाई थी। बस उन्होंने बेएरशाबे में अहद बांधा, और अबीमेलेक और उसके लश्कर का सरदार फिकोल उठे और फलस्तीनियों के मुल्क को वापस गए। और इब्राहिम ने बेएरशाबे में झाऊ के दरख्त लगाए, और वहां खुदावंद खुदाए कय्यूम का नाम लिया। और वो फलस्तीन की सरजमीन में बहुत दिनों तक रहा।